سوال یہ ہے کہ جتنی بھی تکبیرات ہیں، تکبیرات انتقال، نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، سجدے میں جاتے، سجدے سے سر اٹھاتے، کیا ان سب تکبیرات میں مقتدی بھی امام کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کو کہے گا؟ تو بالکل کہے گا، بالکل کہے گا، کیونکہ اذا کبر الامام فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ اور یہ واضح نص ہے تکبیر کے بارے میں، جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو۔ اب وہ اللہ اکبر نماز شروع کرتے وقت ہو، رکوع جاتے وقت ہو، یا سجدے جاتے وقت، سجدے سے سر اٹھاتے وقت، جب بھی اللہ اکبر آئے، اذا کبر الامام فکبروا، امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، ایک۔ اور رہی بات سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کی، تو اس میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو یا ربنا لک الحمد کہو۔ لیکن دوسری حدیث کے اندر جو آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نفی نہیں کی مقتدی کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کی، نفی نہیں کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَنُتَابِعُهُ مَعًا، یعنی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہم آپ کی متابعت کرتے تھے۔ متابعت یہ الفاظ میں بھی ہے اور افعال میں بھی ہے، یعنی کہ جو آپ کہتے تھے وہ بھی ہم کہتے تھے اور سر بھی اٹھاتے تھے۔ ویسے یہ مسئلہ اہل علم میں اختلافی ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ مقتدی کہے گا کہ نہیں کہے گا۔ اس میں راجح یہی ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ مقتدی بھی کہے گا، مقتدی بھی کہے گا۔ اس کی دلیل ایک تو عمومی حدیث ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا۔ اب جو چیز مقتدی کے لیے نہیں تھی آپ نے بتا دی، آپ نے فرمایا کہ امام جب قرات کرے تو تم نے قرات زائد قرات نہیں کرنی۔ جب امام جہر قرات کرے فلا تقرؤوا بشیء الا بام القرآن، امام جب قرات جہری کرے تو تم نے فاتحہ کے سوا کچھ نہیں پڑھنا، خود بتا دیا۔ اور یہ بھی کہا کہ امام کے پیچھے خاموشی اختیار کرو، جس طرح کہ امرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، کلام سے بھی روک دیا۔ جن جن چیزوں میں مقتدی کو امام جیسا نہیں کرنا تھا آپ نے بتا دیا۔ اب آپ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ مقتدی نہ کہے۔ ایسا ہوتا ہے ایک جگہ پر ایک حدیث کا ایک مسئلے کا ذکر ہوتا ہے، اس کا ذکر دوسری جگہ پر نہیں ہوتا۔ اب وہاں پر آپ نے یہ کہا کہ وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کو، سمیع اللہ لمن حمیدہ کی نفی نہیں کی، اور دوسرے دلائل سے اس کی تائید ہو گئی۔ ہاں اگر آپ نے یہ کہا ہوتا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم صرف ربنا ولک الحمد کہو، یا تم سمیع اللہ لمن حمیدہ نہ کہو، پھر تو واضح نص تھی۔ لیکن چونکہ جب یہ واضح طور پر موجود ہے دوسری جگہ پر اور سلف کے آثار بھی ہیں، اور ویسے ایک اور چیز کو بھی دیکھیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے وظیفہ انتقال، رکوع سے اٹھتے اور قیام تک پہنچتے پہنچتے کے درمیان کہا جاتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور اس کے بعد ربنا ولک الحمد یہ قیام کا وظیفہ ہے، یعنی جب آپ سیدھے کھڑے ہوگے پھر آپ نے کہنا ربنا ولک الحمد۔ تو امام نے تو اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، مقتدی نے کیا کہا؟ اگر آپ کہیں ربنا ولک الحمد تو ربنا ولک الحمد تو قیام کی حالت میں کہنا ہے۔ ساری جگہ پر اس کے لیے وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، یہاں پر کیوں نہیں ہے؟ ساری نماز کے اندر امام کی مطابقت ہے، جہاں وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے، یہاں پر کیوں نہیں کہہ رہا؟ منع کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، صرف اتنا جی ذکر نہیں آیا۔ اور یہ اصول کا قاعدہ ہے مسلمہ کہ عدم ذکر عدم شے کو مستلزم نہیں ہوتا۔ اس قاعدے میں ذرا تفصیل ہے تھوڑی سی، لیکن میں اجمالاً آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک چیز کا ایک جگہ پر اگر ذکر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ مثلا میں کچھ چیزوں کا ذکر کرتا ہوں اور کچھ چیزوں کا ذکر نہیں کرتا، جس کا میں نے ذکر نہیں کیا اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ چیزیں وجود ہی نہیں رکھتی، وجود ہوتا ہے۔
اب آپ دیکھیں ساری نماز میں مقتدی امام کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ نماز شروع کرتے کہتا ہے کہ نہیں؟ رکوع جاتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں؟ سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے، دوسرے سجدے کے لیے، پھر سب چیزوں میں امام کے ساتھ، خالی سمیع اللہ لمن حمیدہ میں کیا مسئلہ ہے؟ اور سمیع اللہ لمن حمیدہ میں نے کہا اس کا محل ہی الگ ہے، ربنا ولک الحمد کا محل ہی الگ ہے۔ جب دونوں چیزوں کی جگہ ہی الگ الگ ہے تو دونوں جگہوں پر ایک چیز کو چلا دینا یہ کہاں سے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے اپنی ترجیح کے دلائل پیش کیے ہیں، باقی دوسری طرف بھی اہل علم کا موقف ہے۔ اگر کسی اہل علم نے دلیل سے متاثر ہوا ہے اور وہ اس کو درست سمجھتا ہے، اس میں تعصب نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے نزدیک یہ ٹھیک ہے، اور اگر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ، ہم کسی بھی طرح اس کی نماز پر فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں، میں نے ترجیح کی کچھ صورتیں آپ کو پیش کر دیں۔ یہ مسئلہ کچھ سال پہلے آیا تھا، اس وقت میں نے اس مسئلے کو ذرا تفصیل سے بیان کیا تھا، تو ابھی میرے ذہن میں جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ انشاءاللہ ہمیں یہی بہتر لگتا ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ امام بھی کہے اور مقتدی بھی کہے۔